अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर चीज़ से पहले, हर काम से पहले, हर अमल से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के नाम से ही अपने दिन का आगाज़ करें, अपने काम का आगाज़ करें। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें कामयाबी के लिए कहीं ना कहीं अल्लाह की ज़ात का मोहताज होता है। अल्लाह जिसे इल्म अता करता है, दर हकीकत इल्म उसे ही आता है, और इल्म पे कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें मेरा मकसूद ये है कि जो कुछ मैं सीख चुकी हूँ या जो मैं सीख रही हूँ उसको दूसरों को बताऊँ, कुछ लोगों को मुझसे फैज़ पहुँचे, जिससे मेरे लिए कुछ सवाब का ज़रिया बन सके। तो इस सिलसिले में मैंने अरबी अदब को देखा। अरबी अदब एक ऐसा मज़मून है जिसमें बहुत से लोग दिक्कतों परेशानियों का शिकार रहते हैं, और अक्सर हम सुनते आते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में उनको समझ नहीं आता कि वो इसको कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें, क्योंकि उस वक्त टीचर्स मौजूद नहीं होते। तो इस सिलसिले में मैंने उस पर कुछ वीडियोस बनाई, और अभी आशा का मुअल्लका ये चल रहा है। आशा के मुअल्लका में 57 अशार मुकम्मल हो चुके हैं, और इन्हीं अशार में कुछ ऐसे अशार हैं जिन्हें मैंने जब बाद में पढ़ा तो मुझे कुछ दूसरी मालूमात भी, उसकी दूसरी तशरीहात सामने आई कि इसकी ये तशरीह भी हो सकती है। वैसे तो अदब जो होता है, ख़ास तौर पे अरबी अदब, तो लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लफ्ज़ी चीज़ नहीं देखते, बल्कि तशरीह ही मेन होती है, वही अहम होती है, और आप जिस भी शेर का जो मफ़हूम निकालना चाहें वो उसमें से ख़ुद ब खुद निकल जाता है। लेकिन फिर भी इसमें चंद अशार ऐसे हैं जिनके मफ़हूम कुछ और हो सकते हैं। तो मैंने इस सिलसिले में कुछ चीज़ें नोट की हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू से ही इसका आगाज़ करती हूँ। तो इस सिलसिले में मुझे जो एक मालूमात मिली वो ये कि आयशा ने जो ये शेर कहा है वो असवद बिन मुंजिल लखमी बादशाह की शान में कहा है, और ये असवद बिन मुंजिल लखमी का दरबारी था, और उसके यहाँ बैठता था और कसीदा करके वो अपना पेट भरता था, वो अपने रोज़ी रोटी चलाता था। तो असवद बिन मुंजिल लखमी ये नौमान बिन मुंजिर का भाई था। इस कसीदे में शायर ने अपना कसीदा तलल से शुरू किया है, टीले से अपने कसीदे का आगाज़ किया है, और फिर चंद अशार में उसने अपने सफ़र को बताया है, अपने सफ़र का पूरा नक्शा खींचा है, उसका पूरा इजहार किया है। फिर उसके बाद मदह की है, उसके बाद हुजू है, और उसके बाद फ़ख्र है। यहाँ पे जो पहले शेर में है कि मा बुका उल कबीर बिल अतलाल, अतलाल के सिलसिले में मैंने बताया कि बूढ़े शख्स का टीले पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं, और अतलाल तलल जो है ये मकान की ताबीर के लिए नहीं आया है, बल्कि ज़माने की ताबीर के लिए आया है कि वो ज़माना, अहद शबाब, जब वो टीले पे खड़ा होता था, उसको यहाँ पे शायर याद कर रहा है। ठीक है। इस सिलसिले में एक तशरीह मुझे बाद में सामने आई, और ये आयशा का मुअल्लका ऐसा मुअल्लका है जिसके सिलसिले में अभी तक ना किसी ने कोई तशरीहाती इसकी वीडियो बनाई है, कोई तशरीह नहीं की है, और ना ही इस सिलसिले में कोई शरह नज़र से मेरे सामने से गुजरी है। और मैंने अक्सर लोगों को आयशा के मुअल्लका के सिलसिले में परेशान देखा है। तो यहाँ पे जो पहला शेर है मा बुका उल कबीर बिल अतलाल, इसकी एक तशरीह ये हो सकती है कि टीलों पे बूढ़े शख्स के रोने का क्या फ़ायदा, इन टीलों पे बूढ़े शख्स के रोने का कोई फ़ायदा नहीं। और अतलाल जो है ये ज़माने की ताबीर के लिए भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल वो बूढ़ा है, लेकिन वो याद कर रहा है अहद शबाब को, जब वो टीलों पे खड़ा हो सकता था, जब वो टीलों पे खड़ा होता था, कि उस टीले पे बूढ़े शख्स के रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जो तीसरा शेर है लाता हुना ज़िक्र जुबैरता औ मन जा मिन्हा बिताइफिल अहवाल, तो यहाँ पे औ मन जा मिन्हा बिताइफिल अहवाल, मैंने इसकी एक तशरीह ये की थी कि यहाँ पे जुबैरा को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं,
اور اس کو بھی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو ڈر و خوف کی خبریں لائے، جو ڈر و خوف کی باتیں لائیں۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ طائف خواب کو بھی بولتے ہیں کہ ڈرانے والا خواب، یعنی اس کو بھی ڈرانے والے خواب کو بھی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈرانے والا خواب اس وجہ سے کہا کیونکہ وہ یاد ہے، اور وہ یاد ہے آتی ہے اور فوراً چلی جاتی ہے۔ خواب میں جبیرہ کی یاد آتی ہے، جبیرہ سامنے آتی ہے اور فوراً چلی جاتی ہے، اسی لیے اس نے اس کو ہول سے تشبیہ دی ہے، بھیانک سے تشبیہ دی ہے۔ اور من جا منہا یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نہ دن میں چین ہے اور نہ رات میں چین ہے۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ جبیرہ وہ اتنے نگہبانوں کے اندر ہوتی ہے کہ اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، بلکہ قاصدوں کے ذریعے اس کے یہاں پیغام جاتے ہیں، اور اس کو جو پیغامات لاتے ہیں ان کو بھی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جبیرہ بھی چلی گئی اور جو اس کے پیغامات لاتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اسی طرح چوتھے شعر میں ہے وحلت علویۃ بالسخال۔ اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عالی خاندان کی عورت پہاڑ پہ جا کے مقیم ہو گئی، اور علویتن کو اگر علویتن پڑھا جائے تو اس کی تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ وحلت علویۃ بالسخال، کہ وہ پہاڑ کے اوپری حصے پہ جا کے مقیم ہو گئی۔ آگے ہے ترتعی الصفح فالکثیب فذا قار فروز الغزا وذات الریال۔ تو یہاں پہ ترتعی کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جانور کو ان مقامات پہ چراتی ہے، اور ایک دوسرا مفہوم خود اس کی ذات ہو سکتا ہے اس جبیرہ کی ذات، کہ وہ وہاں پہ مستی کرتی ہے، وہاں پہ رہتی ہے، وہاں پہ ہنسی مذاق کرتی ہے، وہاں پہ کھیلتی ہے، کودتی ہے۔ اور شعر نمبر 8 میں وَإِدِّلَاجٍ بَعْدَ الْهُدُوء، ہدو جو ہے یہ باب فتح سے آتا ہے، اس کے معنی سونا، سکون ہونا، مرنا۔ اور آگے شعر نمبر 11 میں اِذْ هِيَ الْهَمُّ وَالْحَدِيثُ وَإِذْ تَعْسِي إِلَيَّ الْأَمِيرَ ذَا الْأَقْوَالِ۔ یہاں پہ امیر سے مراد گھر کا نگراں بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ گھر کے نگراں کی نافرمانی کر کے میرے پاس آتی ہے۔ اور شعر نمبر 14 میں کتابی غلطی کی وجہ سے کچھ اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وَكَأَنَّ السُّمُوتَ عَاكِفَةُ السِّلْكِ بِعِطْفِ وِشَاهٍ نہیں ہے، یہ زبائے ہے، بِعِطْفِ زبائے غزال۔ وَكَأَنَّ السُّمُوتَ گویا کی ہار جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، گویا کی ہار جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، وہ بچے والے ہرن، غزال یعنی بچے والے، اور زبا یعنی ہرن، کہ بچے والے ہرن کے دونوں کاندھے پر ہے۔ اس کے بال کو بتایا کہ اس کے بال اتنے خوبصورت لگتے ہیں جیسے بچے والی خوبصورت ہرن کے کاندھے پہ موتی پروئے ہوئے ہار ہوں، اس طرح اس کے بال لگتے ہیں۔ تو یہ رہے وہ چند مفہوم جو مجھے بعد میں سمجھ میں آئے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، آپ سمجھنا چاہیں تو اسے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آج کے سبق پہ، آج کے درس پہ۔ گزشتہ سبق یہ تھا کہ وہ اپنے فوج کی تعریف کرتا ہے، اسود بن منزل لخمی کی فوج کی تعریف کرتا ہے کہ وہ اس کی فوج جو ہے وہ اسود بن منزل لخمی بادشاہ جو ہے وہ ہر روز اپنے لشکر کو، اپنے فوجی دستے کو دشمن کے فوجی دستے کی جانب روانہ کرتا ہے، بھیجتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اس کی تعریف بیان کی کہ وہ ایسا شخص ہے جو گردش زمانہ کے لیے تمام تیاری کر کے رکھتا ہے، اپنے آلہ و ہتھیار کو جمع رکھتا ہے، اور وہ بزدل نہیں ہے، نہ کسی اور پہ بھروسہ کر کے بیٹھنے والا ہے، بلکہ وہ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اس کی تعریف کی کہ اس نے اپنے فوجی لشکر کے ذریعے رباب یعنی 5 قبیلوں کے مجموعے جو ہیں ان کو مطیع و فرمانبردار بنا لیا، جبکہ وہ اس کے اطاعت کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے اطاعت کو ناپسند کرتے تھے، اور ایسا اس نے مسلسل جنگ کر کے، تدبیر کر کے، اور عظیم الشان دستے کے ذریعے اس نے یہ مقام حاصل کیا، یہ فتح حاصل کی، اور
ایسے دستوں کے ذریعے جو کہ تمام کے تمام عمدہ صفات والے ہیں اور تمام کے تمام ایسے ہیں جنہیں اگلے دستوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اب کہتا ہے تخرج الشیخ عن بنیہ وتلوی بسوام المعزابۃ المحلال۔ الوا یلوی، الواؤن کے معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، مارنا، اور سوام چرنے والے اونٹ، جانور، چوپایا جمع سوائم۔ معزابتن کے معنی وہ شخص جو اپنے جانوروں کو دور چرانے کے لیے لے جائے، ایسا شخص جس کے اہل و عیال نہ ہو، جو کنوارا ہو۔ اور محلال بولتے ہیں باغ یا مکان جہاں کثرت سے لوگ اتریں، وہ جگہ جو خوب سرسبز و شاداب ہو۔ کہتا ہے کہ تخرج الشیخ عن بنیہ، اس کی فوج اتنی طاقتور ہے کہ گھر کے سرپرستوں کو اولاد سے چھڑا دیتی ہے۔ تخرجو ای تحرمو، کہ وہ شیخ کو، وہ بوڑھے لوگوں کو، وہ سرپرستوں کو ان کی اولاد سے محروم کر دیتی ہے، یعنی وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ وتلوی بسوام المعزابۃ المحلال، اور وہ چرواہے کے اونٹوں کو جو بار بار اترتا اور قیام کرتا ہے، اس چرواہے کے اونٹوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ فوج وہ ہلاک کر دیتی ہے ایسے چرواہے کے اونٹ کو، ایسے چرواہے کے جانور کو جو بار بار کسی جگہ پہ جاتا ہے، جو بار بار چرانے جاتا ہے۔ یعنی اس کا فوجی دستہ وہ نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے، بوڑھوں کو ان کے نوجوانوں سے محروم کر دیتا ہے، انہیں دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا تلوی بسوام المعزابۃ المحلال، ایسا چرواہا جو کہ بار بار کہیں اپنے جانور کو چرانے جاتا ہے، اس چرواہے کے جانور کو بھی وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ فوجی دستہ اس چرواہے کے جانور کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی دور دور تک ان کی فوجیں ہیں، دور دور تک صفایا کر دیتا ہے۔ ایسا چرواہا جو دور کے مقام پہ اپنے جانور کو چرانے لے جاتا ہے، وہ بھی واپس نہیں آ پاتا، یعنی وہ کتنے بھی دور چلے جائیں، یہ فوجی دستہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرتا ہے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا ہے۔ ثم دانت بعد الرباب وکانت کعذاب عقوبۃ الاقیال۔ القیل بادشاہ جمع اقیال، اور عقوبتن یعنی سزا۔ ثم دانت بعد الرباب، بعدو یہ مبنی بر ضمہ ہے، اس کا مضاف محذوف ہے۔ بعدو ای بعد غزوۃ و فخمۃ و رعال، کہ اس کے بعد یعنی جنگ کے بعد، اتنے عظیم دستے کو بھیجنے کے بعد، عظیم الشان جنگ کرنے کے بعد، اس دستے نے رباب یعنی وہ 5 قبیلوں کا مجموعہ، وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا، وہ ان کے اطاعت کے لیے تیار ہو گیا۔ وکانت کعذاب عقوبۃ الاقیال، عقوبۃ الاقیال یہ اسم ہے، کعذاب خبر ہے، اور عذاب میں جو تنوین آئی ہے وہ تفخیم کے لیے آئی ہے، تفخیم شان کے لیے آئی ہے۔ وکانت کعذاب عقوبۃ الاقیال، اور بادشاہوں کی سزا وہ عذاب کی طرح تھی۔ یعنی ان دستوں کو، ان فوجی دستوں نے ان قبیلوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور جو سزائیں دی وہ بادشاہوں کی جو سزائیں تھیں وہ کل عذاب تھیں، وہ عذاب کے مانند تھیں۔ عن یمین و طول حبس و تجمیع شتات و رحلت و ارتحال۔ حبس، حبس یحبس قید کرنا، شتات، شتہ باب ضربہ سے ہوتا ہے، شتات متفرق ہونا، بکھرنا، اور ارتحال یعنی کوچ کرنا، سوار ہونا، سفر کرنا۔ یمین طاقت و قوت، اور تجمیع شتات مختلف جماعت کو اکٹھا کرنا، متفرق جماعت کو اکٹھا کرنا، اور ارتحال یعنی بڑا سفر۔ ان بمانے بعد ہے، یعنی بعد یمین، ایسا اس نے طاقت و قوت کے بعد کیا۔ ان یمین ای بعد یمین، کی طاقت و قوت کے بعد، و طول حبس، اور بہت دنوں تک
قید میں بند کر دینے کے بعد و تجمیع شتاتن اور مختلف جماعت کو اکٹھا کرنے کے بعد و رحلتن اور سفر کرنے کے بعد و ارتحال اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے ان تمام قبیلوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنایا اور یہ پانچوں قبیلے اس کے آگے مغلوب ہو گئے۔